دبر پاخانہ والی جگہ سے شہوت کرنا۔ اس اہم بیان کو سننے سے پہلے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ فقہائے کرام متفق ہیں کہ حائضہ عورت سے اس کی شرمگاہ میں وطئی کرنا حرام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے تم حیض کی حالت میں عورتوں سے علیحدہ رہو اور اس کے پاک صاف ہونے تک اس کا انتظار کرو، اور اس لیے بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے ہم بستری کے علاوہ ہر کام کر لو۔ عورت کی دبر میں وطئی کرنا حرام ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے چنانچہ جب وہ پاک صاف ہو جائے پھر ان کے پاس وہاں سے آ جاؤ جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے، یعنی ان کے قبل میں جو کہ کھیتی کی جگہ ہے، اور اس کی تاکید اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں ہے تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، چنانچہ تم اپنی کھیتیوں میں جہاں سے چاہو آؤ، اور دبر یعنی پاخانہ والی جگہ کھیتی کی جگہ نہیں جہاں بیج ڈال دیا جائے، اور حدیث میں بھی بیوی کی دبر استعمال کرنے کو حرام قرار دیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنی بیوی کی دبر استعمال کرے وہ ملعون ہے۔ علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ عورت کی دونوں رانوں اور دونوں چوتڑوں کے مابین میں دخول کے بغیر لطف اندوز ہونا اور شہوت کرنا جائز ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں دونوں چوتڑوں کے مابین دخول کے بغیر لذت حاصل کرنے میں کوئی حرج نہیں، اور ابن قدامہ کہتے ہیں بغیر دخول کیے دونوں چوتڑوں کے مابین لذت حاصل کرنے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ حدیث میں دبر کی حرمت آئی ہے، اس لیے یہ اسی کے ساتھ مخصوص ہے، اور اس لیے بھی کہ یہ گندگی کی بنا پر حرام ہے، اور گندگی دبر کے ساتھ خاص ہے، اس لیے حرمت بھی دبر کے ساتھ ہی خاص ہوگی۔ اور روز الطالب میں درج ہے خاوند اپنی بیوی سے کیا کچھ شہوت کر سکتا ہے۔ بیوی کے دبر والے سوراخ کے علاوہ کہیں بھی شہوت کا مالک ہے، چاہے وہ دونوں چوتڑوں کے مابین کر لے، لیکن دبر کے سوراخ کے ساتھ شہوت کرنا قطعی طور پر حرام ہے، کیونکہ حدیث میں ہے یقیناً اللہ تعالیٰ بیان کرنے سے نہیں شرماتا تم اپنی بیوی کی دبر پاخانہ والی جگہ میں وطئی مت کرو، ایسے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے۔ بیوی کے دبر کے سوراخ میں شہوت کرنا مثلاً یہ کہ اس میں عضو تناسل کا کچھ حصہ داخل کر دے، اس بنا پر جس کے متعلق سوال کیا گیا اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ دبر میں عضو تناسل کا سوراخ یا اس کا کچھ حصہ داخل ہونے سے امن میں رہے، یعنی کہیں ایسا کرتے ہوئے دخول ہی نہ کر لے، کیونکہ یہ حرام ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ ایسا کرنے سے بھی پرہیز کرے، کیونکہ چراگاہ کے ارد گرد چرانے سے حدود کے اندر بھی جانے کا خدشہ ہے۔ بیوی کے علاوہ کسی اور سے ہم بستری کا خیال آنا۔ اگر آدمی کو اپنی بیوی سے ہم بستری کرتے وقت کسی دوسری عورت سے ہم بستری کا خیال آئے اور وہ اس سے لذت اور لطف بھی محسوس کرے تو ایسے خیالات کا حکم کیا ہے؟ ایسے کرنے والے شخص کے بارے میں علماء کرام کی رائے ہے کہ یہ سب حرام ہے، کیونکہ اگرچہ وہ کسی دوسری عورت سے مباشرت تو نہیں کر رہا، لیکن یہ چیز حرام تصور کے مباشر ہے اور وہ اس سے لذت حاصل کرتا ہے۔ ابن حاج مالکی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس پر متعین ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس فعل سے محفوظ رکھے اور اسی طرح اس کا باحصلت سے اپنے قول کو بھی محفوظ رکھے۔ جب کسی شخص کو کوئی عورت پسند آتی ہے اور اچھی لگتی ہے اور وہ اپنی بیوی کے پاس آ کر اپنی حاجت پوری کرتا ہے تو اس عورت کو اپنے سامنے اور خیالات میں رکھتا ہے جسے اس نے دیکھا ہوتا ہے۔ یہ تو ایک طرح سے زنا کی قسم ہے، کیونکہ ہمارے علماء کرام کا یہی کہنا ہے کہ اگر کوئی شخص ایک گلاس پانی لے کر وہ اسے اپنی آنکھوں کے سامنے اسے شراب تصور کر کے نوش کرے تو وہ پانی بھی حرام ہو جائے گا، بلکہ وہ یہ تو عورت کے لیے اور بھی شدید ہے، کیونکہ اس دور میں گھر سے باہر بہت زیادہ نکلنا شروع ہو گئی ہیں اور غیر محرم اور اجنبی مردوں کو دیکھتی ہیں، اس لیے اگر اس نے کسی شخص کو دیکھا اور وہ اسے اچھا لگنے لگے تو وہ اس کے خیالات میں آ جاتا ہے۔ جب وہ اپنے خاوند کے ساتھ ہو اور حاجت پوری کرنے لگے تو اس نے جیسے دیکھا تھا اپنی آنکھوں کے سامنے تصور میں رکھتی ہیں۔ اور ولی الدین عراقی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اور کوئی شخص اپنی بیوی سے مجامت کر رہا ہو، اس کے ذہن میں کوئی ایسی عورت سمائی ہوئی ہو جو اس پر حرام ہے تو ایسا کرنا اس پر حرام ہے۔ اگر آپ بھی اپنے کسی مسئلے کے بارے میں ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں تو ہمیں میل کے ذریعے یا ویڈیو کے کمنٹ باکس میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔